کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نقلی دنیا چھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں، تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر شے یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ قدر کرنا ہے تو زندگی میں کرنا سیکھیں۔ مرنے کے بعد قدر کرنا، رونا پیٹنا یا مرنے والے کے اعمال کو یاد کرنا، میرے نزدیک تو یہ پچھتاوا ہے۔ شاید میں نے جب سے لکھنا سٹارٹ کیا، میری آبزرویشن بھی سینسٹیو ہوتی گئی، اور مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی چیزوں کی حقیقت بھی عیاں کر دیتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ جو سوچ پریشان کرتی ہے وہ ہے اللہ نے جو حقوق العباد پر زور دیا۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو مجھے بتائیے، اس پر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کیوں رکھتے؟ وہ تو بے نیاز ہیں، معاف کرنے پر آئیں تو چھوٹی سی نیکی پر بھی کر دیں، اور اگر کچھ ناپسند آئے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی رائے گاں چلی جائے۔ آج کل کی سوسائٹی کا بہت بڑا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے، یا میں نے نوٹس کیا یا یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، کیا کہوں۔ لیکن کئی ہمارے قریبی رشتہ دار جن کے گھر گئے ہوئے ہمیں عرصہ بیت جاتا ہے، جیسے ہی خدا نخواستہ وہاں کسی کی بھی ڈیتھ کی خبر آتی ہے تو ہم ایسے روتے دھوتے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ رونا ایک فطری عمل ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ جس کے لیے رو رہے ہیں کیا زندگی میں اس کے لیے کچھ کیا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو کیا فائدہ ایسے رونے کا؟ نہ اس نے اٹھ کر دیکھنا ہے کہ کون آیا اور کون رو رہا ہے۔ مجھے یہاں اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آئی۔ اکثر کبھی کسی رشتہ دار کی طرف سے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ رشتہ داروں میں اونچ نیچ تو لگی آتی ہے، کبھی کچھ ایسی نیگیٹیوٹی ہوتی تو میں اپنے والد سے کہتی کہ ڈیڈی انہوں نے تو ہمارے ساتھ اس وقت یہ کیا، اب ہم بھی ان ریٹرن یہی کریں گے۔ تو ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا، اگر آپ نے بھی ان کے ساتھ ان ریٹرن یہی کرنا ہے تو آپ کے اور ان کے عمل میں کیا فرق؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے نیگیٹیوٹی سیکھی، اور اب سمجھ آئی کہ ان کی یہ باتیں ہماری زندگی کے لیے وہ روشنی ہیں کہ جو کبھی بھٹکنے نہیں دیں گی۔ اور ایک سب سے نہایت تحقیر آمیز عمل یا سخت دل لوگوں کی نشانی کہہ لیں کہ جب ہم ہاسپٹل عیادت کو جائیں یا کسی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویڈیو بنانا نہیں بھولتے۔ ارے بھائی، یہ مقامی عبرت ہے، آپ کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ کل ہم نے بھی اس وقت سے گزرنا ہے، اور پھر وہ ویڈیو بنا کر اس کو عزیزوں میں سرکولیٹ کرنا۔ مجھے پرسنلی یہ عمل نہایت غیر مناسب لگتا ہے۔ اس سے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کوئی بہت اعلیٰ عمل انجام دیا یا آپ نے اس ویڈیو کو میموری کے طور پر رکھا ہے۔ خدا را ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کے اندر ایک سینسیبل ایٹیٹیوڈ کو گرو کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اگر خود کو عزت دار بنانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مقدم رکھنا ہے۔ جو اللہ کے احکام ہیں ان کا سوچنا ہے، اللہ کی رضا کا سوچنا ہے، اپنے ہر اس عمل کو درست کرنا ہے جو اگر ہمیں کسی دوسرے میں غیر مناسب فیل ہوتا ہے تو ہم نے وہ نہیں کرنا۔ ہم نے صرف فزیکلی گرو نہیں ہونا بلکہ ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو گرو کرنا ہے۔ آپ لوگ قطعاً یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں کوئی بہت ایکسٹراڈنری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتی آ رہی ہوں۔ ایک عرصے تک میں بھی شاید کبھی ان باتوں کے متعلق ایسے ہی نیگیٹیوٹی کا شکار رہی، لیکن میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بعض باتیں انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ بہت عرصے سے میں نے قرآن پاک کی اس آیت پر بھی عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، فکر کرو۔ تو مجھے سمجھ آنے لگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا انسان بننا ہے جو اللہ کو پسند ہو، جس کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کریں۔ ہم کبھی مکمل تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔
مولانا رومی نے کیا خوب فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ عزتیں، محبتیں، مرتبے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے رابطہ آسمان والے سے رکھنا۔ لوگوں کو خوش کرنے کا سوچیں گے یا آپ کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے تو اس پر اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ ان کی رائے آپ کے متعلق کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن ہاں آپ اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو ضرور رکھیں، کسی کو تکلیف مت دیں۔ We just have to focus on ourselves and move on. Life is too short, so don't waste your time to handle the unwanted attitudes and behavior. رشتوں میں سب سے ایک جیسا برتاؤ کیجیے، کسی کو سٹیٹس پر مت ڈیل کیجیے، یہ تو کمپلیکس لوگوں کا طریقہ ہے۔ ارے کسی کی برانڈڈ گاڑی، اس کا سوٹ، اس کا عالیشان گھر اس کے اپنے لیے ہے۔ آپ کے گھر آنے والا ہر وہ شخص قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے۔ ایسا کر کے آپ اپنے کمپلیکسز شو کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مروب ہونے کا پیمانہ اس کا سٹیٹس ہے۔ ہمارے نزدیک کسی سے بھی امپریس ہونے کا پیمانہ معلوم ہے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حسن اخلاق۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، لیکن میں نے اب بہت کچھ سیکھا ہے اور کوشش ہے اس پر عمل کروں۔ ہر شخص قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ رویے اور لہجوں کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ٹیکل کرنا سیکھیے۔ آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کچھ چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیجیے۔ نفسا نفسی کے دور میں لوگوں عزیزوں کے لیے آسانی بانٹنے کا باعث بنیں۔ ایسی باتوں سے خود کو دور رکھیں جنہیں سوچ کر آپ کو اپنا آپ مظلوم لگے۔ آگے بڑھیں، زندگی کے ان لمحوں کو روشن کریں۔ اور کچھ نہیں تو وہ چراغ کی روشنی تو بن ہی سکتے ہیں جو دوسروں کے راستے روشن کر دے۔ قدر کریں زندگی میں تاکہ بعد میں پچھتاوے کا احساس نہ ہو۔ جانتے ہیں یہ پچھتاوے انسان کے ضمیر کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں آپ غلط ہوتے ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ضمیر اندر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ آپ کو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خود کا خیال رکھیں، بہت رکھیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں ساتھ چلنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور آخر میں اپنا آپ ہی رہ جاتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط کیجیے کہ اللہ پر اتنا فرم بلیف رکھیں کہ اس قادر مطلق پر آپ کو اتنا مان اور امید ہو کہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر توکل کیجیے، کبھی بھی وہ آپ کو بے سہارا اور نا امید نہیں ہونے دیں گے۔ محبت کیجیے، محبت بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنیں۔